لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المستهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام وعلى صاحب الدعوة النبوية والصولة الهدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية الإمام المنتظر المهدية اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین صلوات پر محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد حضرت گرامی قدر محبان اہل بیت ماتم داران امام حسین علیہ السلام آپ حضرات کے بہترین سماعتوں کے حوالے زیادہ دیر تک میں آپ کے درمیان میں حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بزرگان فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور تمہیداً یہ بات ضرور عرض کروں گا۔ برادر عزیز محترم واجب الاحترام شخصیت عالی جناب مولانا سید حسین حیدر عرف وقار صاحب قبلہ نے حدیث قصہ کے دوران دو جملے ضرور استعمال کیے کہ کبھی ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہم اقلیت میں ہیں، ہم زیادہ تعداد میں نہیں ہیں، ہمارے پاس فوج نہیں ہے، ہمارے پاس لشکر نہیں ہے، لہذا ایسا تو نہیں کہ ہم پست ہو جائیں گے، ہم ذلیل ہو جائیں گے، ہم رسوا ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے اقلیت پر اللہ کسی کو ذلیل نہیں کرتا ہے، کمیت پہ رہنے والوں کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جو اقلیت والے ہوں وہ دکھاوے والے نہ ہوں بلکہ اللہ والے ہوں اور اہل بیت والے ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر وآل محمد و آل محمد۔ اور دیکھیے مصروفیت کے ہوتے ہوئے ہمارے قیصر بھائی بیچارے اپنا وقت نکال کے آئے ہوئے ہیں، بہت سے ایسے مومنین ہیں جن کو میں نے خاص طور سے یہ کہا ہے کہ یہ پروگرام جو آج بی بی صدیقہ طاہرہ مرضیہ راضیہ کے سلسلے سے جو منعقد ہوا ہے، آج کی تاریخ میں بہت سے پروگرام ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ ہوتے ہیں اور شہر شہر قریہ قریہ ہر جگہ بی بی کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن 6 سال پہلے اس کے خود چشم دید گواہ ہیں اس اعتراف کے مومنین۔ کوئی بھی پروگرام اشتہاری بڑے پیمانے پہ نہیں ہو رہا تھا جو دور حاضر میں اس وقت ہو رہا ہے۔
خود برادر عزیز مولانا وقار صاحب قبلہ نے میرا حوصلہ بڑھایا تھا، اور دو چار افراد نے کہ بی بی کے سلسلے سے ایسا پروگرام کیا جائے کہ جو ہمارا مقصد یہ ہو کہ اس علاقے میں، اس دیہات میں، اس قصبے میں، اس شہر میں جگہ جگہ پر بی بی کے نام پر اتنی مجالسیں ہونے لگے کہ خود وقت کے منافقین یہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں کہ کیا پھر ماہ اذا آ گیا ہے؟ اس لیے کہ آج دشمن کو 2 مہینے 8 دن کی عزاداری برداشت تو نہیں ہو پا رہی تھی، اسی میں ہماری مرجعیت نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ بی بی صدیقہ کا پروگرام اس شان سے مناؤ کہ منافقین کا جینا دشوار ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، وآل محمد وآل، کیونکہ اسی فرقے سے سب سے زیادہ اسی فرقے سے منافقین سے، فاسق سے، فاجر سے، ظالم سے سب سے زیادہ اگر اسلام کو نقصان ہوا ہے تو وہ منافق گروہ ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، اور آج کل کے دور حاضر میں سب سے زیادہ جو تعداد پائی جا رہی ہے، جن سے اسلام کو بھی خطرہ ہو رہا ہے، جن سے دین کو بھی خطرہ ہو رہا ہے، یا یوں کہہ دوں جن سے آج ہماری عزاداری کو بھی خطرہ ہو رہا ہے، وہ کوئی اور فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ منافقین کا گروہ ہے، جو کبھی عزادار کے لباس میں آ رہا ہے، جو کبھی مرجعیت کے اس لباس کو پہن کے آ رہا ہے، جسے خود زہرا نے مخصوص صرف صاحب تقوی افراد سے کیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ یا علی، دیکھیے آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یقیناً آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، ایسے ماحول میں، ایسے دور میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کون علی والا ہے، کون علی والا نہیں ہے، کون حسین والا ہے، کون حسین والا نہیں ہے، کون بی بی زہرا والا ہے، کون بی بی زہرا والا نہیں ہے۔ مولانا پتہ کیسے چلے کہ کون علی والا ہے، کون حسن والا ہے، کون حسین والا ہے، کون بی بی والا ہے؟ کہا اگر دیکھنا ہے تو یوں دیکھ لو، جو اول وقت نماز کے لیے خدا کے گھر میں بھی پہنچ رہا ہو، اور جب فرش عزا پر بلایا جا رہا ہو تو اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر اگر اس کے پاس وقت ہے تو وہ بھی سب سے پہلے فرش عزا حسین پہ آئے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، آل محمد آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد آل محمد پر، کہیے گا جنگ لیٹر اب بند نہیں کریں گے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل محمد۔ دیکھیں بعض جملے جو ہے لوگوں کے جو ہے میدانوں میں نہیں کہے جاتے، اس لیے کہ وہ میدان والے نہیں ہوتے ہیں، وہ کہیں اور والے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے سب سے زیادہ جو تبلیغ ہو رہی ہے، جو ذکر ہو رہا ہے، جو بیان ہو رہا ہے، 2 مہینے 8 دن عزاداری جب ہوتی ہے، بہترین خطبہ، بہترین مقررین، بہترین علماء اپنے اپنے بیانات سے مومنین کو فیضیاب کرتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھو تقریروں کا محصل کیا ہے، مجالسوں کا مقصد کیا ہے، ذکر شہید الشہداء کا ہدف کیا ہے؟ آج ہم واقعی اس پہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آج دیکھ لیجئے کوئی ایسا دیہات نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے، کوئی ایسا قصبہ نہیں ہے جہاں بی بی کے نام پہ مجلس نہ ہو رہی ہو، ہر جگہ ہو رہی ہے۔ لیکن میں نے وہ جملہ کہا تھا کہ کیسے یہ پتہ چلے کہ ہم دکھاوے والے ہیں یا ہم خلوص والے ہیں، ہم خالصتاً للہ کرنے والے ہیں یا صرف عوامی اعتبار سے لوگوں کو دکھانے والے ہیں؟ یاد رکھو چھوٹی بستی میں یہ سوچ کے نہ جاؤ کہ چھوٹی بستی میں مجمع نہیں ہوتا ہے۔
توجہ چاہتا ہوں، یہ چھوٹے شہر میں یہ سوچ کے مت جاؤ کہ وہاں پبلک نہیں آتی ہے۔ یاد رکھو ہمارے اہل بیت وہاں جاتے ہیں جہاں خلوص ہو، جہاں محبت ہو، جہاں معرفت ہو۔ یاد رکھ لیجئے جہاں معرفت اور خلوص نہیں ہوتا، اگر وہ زہرا کے دروازے پہ بھی لوگ پہنچنے والے پہنچتے ہیں مگر معرفت اور محبت نہیں رکھتے ہیں تو دکھاوے کی شکلوں میں تعداد میں تو زیادہ ہوتے ہیں، مگر جب امتحان لیا جاتا ہے تو اقلیت میں لوگ نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر، وآل محمد وآل محمد وآل۔ لہذا اپنے حوصلوں کو برقرار رکھو اور یہ یاد رکھ لیجئے وہ مستحبات اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہیں جو واجبات کے بعد انجام دیے جاتے ہیں۔ واجبات کو پہلے ادا کرو، پھر اللہ نے یہ کہا ہے کہ آپ مستحبات کو پھر انجام دیجئے۔ اور یاد رکھ لیجئے کوئی کتنوں بڑا عزادار ہو جائے لیکن سوال اس سے قبر میں سب سے پہلے جو ہوگا نماز کا ہوگا۔ کتنوں بڑا ماتمدار ہو جائے، کتنوں بڑا عزادار ہو جائے۔ یہ دیکھیں پروگرام لائیو چل رہا ہے اور یہ عباس بھائی واحد شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے منبر رسول سے بول رہا ہوں، جو بولوں گا حق بولوں گا۔ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں گے جلال پور کا یہ لائف ہے اس لیے مولانا تقی صاحب اس کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن آپ خود دیکھ لیجئے عزاداروں کو، ماتمیوں کو، جلوسوں کو، مجالسوں کو، جس سارے پروگرام کو جس چینل نے سب سے پہلے نشر کیا ہے وہ عباس ویڈیو جلال پوری ہے، وہ عباس ویڈیو جلال پور ہے۔ اور کبھی ان کے چینل سے آپ نے کبھی ایسے ویسے کے بیانات نہیں سنا ہوگا۔ ہمیشہ انہوں نے یہی چاہا ہے کہ ذکر حسین میں کوئی ایسی چیزیں نہ پڑھی جائے جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، یا ایسی چیزوں کو نہ رکھا جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارے علماء کے اوپر الزام لگائے جائیں۔ میں یہ کہا کرتا ہوں یاد رکھو یہ آج یہاں پہ اقلیت میں لوگ بیٹھے ہیں نا، لیکن یہ چینل کے ذریعے سے کوئی پاکستان سے دیکھ رہا ہے، کوئی سعودی سے دیکھ رہا ہے، کوئی دبئی سے دیکھ رہا ہے، کوئی کہیں سے دیکھ رہا ہے۔ اہل بجہر والوں، آئے ہوئے تمام مومنین، اپنے کو کمزور نہ سمجھو کہ ہم اقلیت میں ہیں، ہم کم تعداد میں ہیں۔ یاد رکھیے قرآن کی وہ آیت پڑھتا ہوں جس کو میں نے تمہیداً پڑھ کر آپ کے سامنے سرنامہ سخن قرار دیا ہے۔ وہ آیت کیا ہے؟ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ اسلام میں، دین میں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ چھوٹی جماعت والے بڑی جماعت پر حاوی ہو جاتے ہیں، چھوٹی جماعت والے بڑی جماعت پر غالب آ جاتے ہیں۔ جملہ اور آسان کر دوں، کہا غالب وہی ہوتا ہے جو اقلیت میں اگر ہے بھی مگر اللہ والا ہے، علی والا ہے، حسن والا ہے، حسین والا ہے، تو یاد رکھو کبھی بھی اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے۔ اسلام میں، دین میں دیکھ لو، آدم اکیلے تھے، دشمن لاکھ تھے، مگر غالب کون ہوا؟ مغلوب کون ہوا؟ ابراہیم اکیلے تھے، قوم پوری مخالف تھی، کون غالب ہوا؟ کون مغلوب ہوا؟ موسیٰ تنہا تھے، اقلیت میں تھے، فرعون کا پورا لشکر تھا، مگر موسیٰ نے یہ بتایا جو بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے وہ کبھی غالب نہیں ہو، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد، صلی اللہ محمد آل محمد آل محمد۔ یا علی
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ مجھے 11:50 تک ممبر کو چھوڑ دینا ہے، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو جائے گا، با جماعت نماز ظہرین ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ دوہرا ثواب ہے، میں کبھی کثرت پہ نہیں جاتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ 9 برس سے اسی اعتراف میں ممبروں سے علل اعلان کرتا رہتا ہوں، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے بعد خدا کے واسطے جیسے آپ ذاکر کو، عالم کو 15 منٹ نماز کے وقت ممبر پہ سن لیتے ہیں، اگر کوئی ذاکر 15 منٹ پہلے یا نماز کے عین وقت اگر ممبر چھوڑ دے تو کھانے کی طرف نہ جایا کرو، بلکہ اللہ کے گھر کی طرف جایا کرو۔ جو میری ذمہ داری ہے وہ میں کرتا رہوں گا۔ ابھی جو میں نے اعلانیہ کئی ممبروں سے یہ کہا ہے، میرے ساتھ بہت سے افراد جو غازی پور تک گئے ہیں، بارہ بنکی تک گئے ہوئے ہیں، سب کو یہ پتا ہے نماز جمعہ کے دن 10,000 کا پروگرام مل جائے، 50,000 کا مل جائے، لیکن یہ ادنا سا طالب علموں کبھی نماز جمعہ کے وقت ممبر پہ نہیں ہو سکتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہوگا تو محراب میں ہوگا۔ نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن جو ہوگا، مجھ جیسا طالب علم ہو یا تو محراب میں ہوگا یا مسجد میں ان صفوں میں ہوگا جہاں نماز جمعہ با جماعت ادا کی جائے گی۔ توجہ چاہتا ہوں، لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے کیسے ہیں علی والے، کیسے ہیں حسین والے، صرف وہ زبانی دعویٰ تو کرتے ہیں مگر ان کا کردار ایسا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، مؤذن کہتا ہے حی علی خیر العمل، مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، لیکن ان لوگوں کو محراب نظر نہیں آتی ہے، اللہ کا گھر نظر نہیں آتا ہے۔ کہتے ہیں ایسا ہے مجلس میں جو اذان دے کے ڈسٹرب کر دیا جاتا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اما تم بھول گئے کربلا میں حسین کی اجازت سے جنگ ہو رہی تھی، جہاد ہو رہا تھا، صحابی چل رہے تھے، ایک ایک شہادت بھی پیش کر رہے تھے، تیر چل رہے تھے، تلوار چل رہی تھی، تلواریں چل رہی تھی، نیزے چل رہے تھے، بھالے چل رہے تھے، گرم و ریت پھینکی جا رہی تھی، پتھر چلائے جا رہے تھے۔ ایسے عالم میں بھی حسین جیسا امام کربلا کی سرزمین پہ موجود تھا، وہ تو کہہ دیتا نا، ارے میں تو وہ ہوں کہ جس کے اوپر عبادت ناز کرتی ہے، میں تو وہ ہوں جس کے لیے سجدہ ناز کرتا ہے، میں تو وہ ہوں جس کے لیے رکوع ناز کرتا ہے۔ ارے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، اما جو کائنات کا امام ہے ان کے صحابی کہہ رہے ہیں مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے، ہمیں جنگ کو روک دینا چاہیے۔ مولا نے کہا ہاں جنگ کو ملتوی کر دو، دشمن نیزے چلاتے رہے، ہم یہ بتائیں گے ہم وہ ہیں جو نماز کے لیے اپنے جسموں کو قربان تو کر دیں گے مگر ہم نماز کو ترک نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر وآل محمد وآل محمد۔ آج ہم بہت مجمع اکٹھا کر لیتے ہیں، کہتے ہیں جلوس روک کے جو ہے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ جلوس کی شان گھٹ جاتی ہے، جلوس کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ لاؤ کسی بھی مرجع کا کوئی فتویٰ، لاؤ کسی بھی مجتہد کا فتویٰ، بتاؤ کوئی حدیث لاؤ، کوئی آیتیں پیش کرو کہ اگر جلوسوں میں نماز کے وقت جلوس کو روک دیا جائے، موقوف کر دیا جائے، تو کون یہ کہتا ہے جلوس کی شان گھٹ جاتی ہے؟ کون یہ کہتا ہے کہ جلوس کا معیار جو ہے کم ہو جاتا ہے؟ کون کہتا ہے؟ اما تمہیں نہیں پتا ہے اگر جلوسوں کو بھی عزت ملے گی تو نماز کے لیے، اس لیے نماز سے، اس لیے کہ اگر جلوسوں میں مومنین آئے ہیں نا تو نماز انہیں سو بتاؤ الصراط المعراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اما اگر مومن کی معراج ہو رہی ہے تو جن جلوسوں میں یہ مومنین کھڑے ہوئے ہوں گے اس جلوسوں کو اللہ کس معراج پہ پہنچا دے گا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر وآل محمد وآل محمد وآل محمد۔ لہذا
ہر شیعہ نے حیدر کرار، قیصر بھائی، وقار بھائی، بہت افسوس مجھے ہوتا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے ذاکر صاحب کو منبر دیا جاتا ہے، یہ چند و سکوں پہ بکنے والے مولوی، انہیں نہیں پتا ہے۔ اما یاد رکھو اللہ کا یہ وعدہ ہے، توجہ چاہتا ہوں، اللہ کا یہ وعدہ ہے، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اگر آپ کوئی نیکی کا ارادہ کرو، اچھے کام کا ارادہ کرو، تو آپ کو بھروسہ یہ عوام پہ نہیں کرنا ہے، توجہ، یہ عوام پہ نہیں کرنا ہے۔ وقار بھائی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو کہا تھا نا کہ اقلیت نہ دیکھیے بلکہ یہ دیکھیے کہ لوگ کس جگہ پہ بیٹھے ہیں، کس نیت سے بیٹھے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، آج ہماری کثرت جو ہے کس پہ ناز کر رہی معلوم ہے؟ دکھاوے پہ۔ اتنا مجمع ہو گیا، اتنے مومنین نے کھانا کھایا ہے، اتنے بڑے علم اٹھائے گئے ہیں، اتنا بڑا جلوس برپا کیا گیا ہے۔ یہ آپ انانیت کے ساتھ جلوس تا قیامت کرتے رہیے، کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام، کوئی اچھا ذکر ہو، جب کرنے کے لیے ٹھان لو تو کم سے کم قبیلے والوں پر، خاندان والوں پر، رشتہ داروں پر، دوست و احباب پر بھروسہ نہ کرو بلکہ کس پہ بھروسہ کرو؟ کہا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پہ بھروسہ کرو، اس لیے کہ جب اللہ پہ کوئی بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، اور جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لے گا تو یاد رکھو پوری دنیا اگر اکثریت میں بھی ہو کر اس بندے خدا کی مخالفت کرنے پہ اٹل جائے تو اللہ اس کی وہاں مدد کرے گا جہاں دنیا کا فرد پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اور آج دیکھ لیجئے قرآن کی وہ آیت، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا اگر اقلیت میں ہے تو وہ ہمیشہ کامیاب ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دور حاضر پہ جملہ ضرور کہوں گا۔ آج کچھ افراد یہ کہتے ہیں 8 سال 9 برسوں سے 8 برس 9 برسوں سے میں یہ اکثر جو ہے ایران کی وہ جو چیزیں اچھی ہیں اس کو میں بیان کرتا رہتا ہوں، مرجعیت کے موافق بیان کرتا رہتا ہوں، تو کچھ افراد کے ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے ایران توران کیے رہتے ہیں۔ ایران ہے کیا؟ توجہ چاہتا ہوں، ایران ہے کیا؟ چھوٹا سا ملک ہے، ایک میزائل جو ہے امریکہ مارے گا تو یہ ایران ختم ہو جائے گا۔ بتا دو عباس ویڈیو چینل کے ذریعے سے یاد رکھو، ایران کو ایران سمجھو، یہ ملک کبھی ویران نہیں ہو سکتا ہے، یہ ملک کبھی بھی ویران نہیں ہو سکتا ہے۔ بہت بڑا جملہ دے رہا ہوں، جا کے اپنی بستی والوں کو بتاتے رہیے گا اور یہ قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتے رہیے گا۔ اگر چھوٹی بھی جماعت ہے مگر اللہ والی ہے، امام والی ہے، رسول والی ہے، تو یاد رکھو دنیا کا کتنا بڑا سپر پاور سامنے آ جائے، اگر کوئی ملک ایران بن کے اٹھے گا تو یاد رکھ لو ایران وہ ملک ہے جنہوں نے لوہے کے چنے چبوا دیا ہے امریکہ کو، اسرائیل کو۔ کہاں گئے وہ افراد؟ اقلیت پہ ناز نہیں کرنا چاہیے۔ آؤ دیکھو آج بھی اگر دنیا کے سپر پاور ملکوں کو اگر ڈر ہے تو کسی اور سے نہیں ڈر ہے، وہ ملک ایران سے ڈر ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر، وآل محمد وآل محمد۔ تو میرے عزیزو یہ چھوٹی جماعت میں ہے لیکن ان کے سروں پر جو یہ سیاہ امامہ ہے، جو ابا اور کبا ہے، جسے ہم مرجع وقت کہتے ہیں، ہم جسے مرجعیت کہتے ہیں، یاد رکھو آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک، حضرت عیسیٰ سے لے کے محمد مصطفیٰ تک، محمد مصطفیٰ سے لے کے مولا کائنات تک، مولا کائنات سے لے کے امام زمانہ تک، آج جو بھی اقلیت میں ہے مگر ان پہ اعتماد اور بھروسہ ہے تو یہ فوج ہمیشہ اقلیت میں رہ کر اکثریت پر حاوی نظر آئی ہے، حتیٰ کہ بی بی زہرا یکو تنہا ہے، اکیلی ہیں زہرا۔ مولائیو آج جس علی کی ولا پہ ناز کرتے ہو نا،
آج جو مولائے کائنات کی ولایت پہ ناز ہے، علی ولی اللہ ہیں، علی وصی رسول ہیں، جو ہم یہ اعلان کر کے اپنے کو ناز کر رہے ہیں نا، یہ پیغام بی بی نے تنہا مدینے کے درباروں میں پہنچایا ہے اور منافقین کے مجمع میں اعلان کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، بی بی اکیلی تھی مگر ڈری نہیں۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی خاتون کا نام لیا جا رہا ہے تو وہ رسول کی اکلوتی بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نام لیا جا رہا ہے۔ جناب آسیہ نے جس پہ ناز کیا اس ذات کا نام بطول ہے، ختیجہ نے جس پہ ناز کیا اس ذات کا نام فاطمہ ہے، جناب حاجرہ و سارہ نے، جناب زینب ام کلثوم نے، جناب مریم نے، ان خواتین نے جس پہ ناز کیا ہے وہ خاتون کا نام مرضیہ، راضیہ، محدثہ، عذرا، بطول، انسیہ، حورا، ممتحنہ، یا یوں کہہ دوں پیغمبر اپنی زندگی میں جس جسم اطہر سے یا جسد اطہر سے جنت کی خوشبو محسوس کر رہے ہوں اس ذات کا نام ہے فاطمہ زہرا۔ لاؤ دنیا میں کوئی ایسی بیٹی کہ جو خود باپ یہ کہہ رہا ہو بیٹی تمہارے جسم سے، تمہارے بدن سے جنت کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ لاؤ کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے تو تنہا رسول کی بیٹی، لیکن اتنے مظالموں کا سامنا کیا ہے بی بی نے کہ 18 سال کی عمر میں بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے۔ عزاداروں، گھر میں بچیاں ہوتی ہیں مگر ہر بچیوں کے رونے کی کیفیت کا عالم الگ الگ ہوتا ہے۔ کم سن بچی جب روتی ہے تو اس کی کیفیت کا عالم کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب 10 سال اور 12 سال کی کوئی بچی روتی ہے تو اس کے رونے کا عالم کچھ اور ہوتا ہے۔ اے عزاداروں، اگر کسی بھائی کی جوان بہن 18 اور 20 سال کی عمر میں بھائیوں کے سامنے روئے یا وہ خاتون اپنے بچوں کے سامنے روئے تو اس کے رونے کی کیفیت کا اندازہ کچھ اور ہوتا ہے۔ لو عزادارو، نماز کا وقت تو قریب ہے، 2 جملہ کہہ کے اپنی مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ بی بی مجھے معاف کیجئے گا، میں ہر روایت ہر مصائب کے گوشے کو نہیں پڑھ سکتا ہوں، لیکن عزادارو کربلا میں اور 3 جمادی الثانیہ میں بس ادنا سا فرق ہے۔ کربلا اس ذات کا نام ہے کہ جہاں کربلا میں ماؤں کے سامنے ماؤں کے بچوں کو مارا گیا، اور 3 جمادی الثانیہ کی تاریخ وہ ہے جہاں ماں کو بچوں کے سامنے تماچے مارے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، یہ بی بی زہرا 18 سال کا سن ہے، سر کے بال سفید ہو گئے، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی ہے۔ اے بی بی، آخر آپ کو کس غم نے اتنی جلد بوڑھا کر دیا؟ اے بی بی، کیوں آپ کے بال اتنی جلدی سفید ہو گئے؟ میری ماں، میری بہنیں بھی اس مجلس کو سن رہی ہے، خدا کسی کی بھی شریک حیات کو یہ دن نہ دکھائے جو 75 دن کے اندر زہرا نے اپنے شوہر کے ساتھ دیکھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ کائنات کا امام جب بھی کبھی گھر میں داخل ہوتا ہے علی کا چہرہ اداس ہے، علی کا چہرہ اداس ہے۔ زہرا علی کے چہرے کو دیکھ کے ایک جملہ کہتی ہے، اے ابوالحسن، آخر ایسے کیوں اداس ہو؟ کون سی مصیبت آ گئی؟ کہا زہرا، ارے نبی کے بعد اب تو علی کو کوئی سلام بھی کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ زہرا کہتی ہے، اے ابوالحسن صبر کیجئے، اے علی صبر کیجئے۔ ایک مرتبہ زہرا نے جب تسلی دی تو علی نے سر کو جھکایا، کہا زہرا، اے میری شریک حیات زہرا، مجھے اس بات پہ رونا آتا ہے، اگر وہ میں آپ کو حقیقت بتا دوں۔ کہا ابوالحسن بتا تو دو، اگر مجھ سے چھپاؤ گے تو پھر
پھر میرا دل میرا جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ لیکن زہرا کا اصرار بڑھا، اللہ کسی کے شوہر کو یہ دن نہ دکھائے جو زہرا کے شوہر علی نے دیکھا۔ اے علی کیا بات ہے؟ کہا زہرا اگر لوگ علی کے سوال کا جواب، سلام کا جواب اگر نہیں دیتے تو علی کو اتنی تکلیف نہیں ہے، اتنی تکلیف نہیں ہے، لیکن اے زہرا کیا میں بتاؤں، میں ایک ایک سے مخاطب ہو کے سلام بھی کرتا ہوں مگر لوگ اتنا نہیں کہتے علی وعلیک السلام۔ اے زہرا زمانہ اتنا بدل گیا، زہرا ابھی میری آنکھ ہے وہ دیکھ رہی ہے، ایک وقت وہ آئے گا جب آپ سے دیکھا نہ جائے گا۔ زہرا کا وہ دن گزرا، 3 جمادی الثانیہ کی تاریخ آئی، دشمن آ گئے، ابوالحسن کو گھر سے باہر نکالو، لو عزادارو۔ ایک مرتبہ زہرا نے کیا دیکھا؟ ارے میرے سرتاج کے گلے میں ریشمان ظلم کا پھندا، علی کو کھینچتے ہوئے باہر لے کے گئے۔ راوی لکھتا ہے بی بی زہرا نے محسن کا غم نہیں کیا، محسن کے غم پہ اتنا گریہ نہیں کیا، محسن کی شہادت پہ زہرا اتنا نہیں روئی، گھر جلایا گیا، زہرا کو اتنا صدمہ نہیں پہنچا، لیکن جب علی کو دیکھا، ارے میرا شوہر، اس کے گلے میں ریشمان ظلم، ایک مرتبہ زہرا نے علی کے دامن کو پکڑا، اے ظالمو میرے شوہر کو چھوڑ دو۔ ایک ظالم نے اب جو تعزیہ نہ مارا، زہرا کہا علی کے دامن سے چھوٹا، لوگ علی کو لے کے باہر گئے، زہرا روتی ہوئے قبر مرسل اعظم پہ پہنچے، اے بابا ارے میں نے جو دن دیکھا خدا کسی کو یہ دن نہ دکھائے، اے بابا اگر میں چاہوں بد دعا کر دو تو قیامت سے پہلے قیامت آئے گی۔ رسول کی قبر لرزنے لگی، آواز آئی بیٹی صبر کر لے ورنہ خدا کہے گا زہرا تم نے صبر نہ کیا، واہ علی واہ زہرا واہ مصیبتا وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارالہا تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا، جہاں جہاں بھی حسین کے چاہنے والے ہیں ان کی مال آبرو ایمان کی حفاظت فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگار شیعت کو، مرجعیت کو سب سے زیادہ فوقیت عطا فرما، جب تک یہ رہیں شیعہ حیدر کرار تب تک ہر دشمن کی آنکھوں میں چھپتے رہیں، اس لیے کہ یہ قوم حق بولتی ہے، حق والی ہے، لہذا پروردگار ہمارے سروں پر امام زمانہ کی سرپرستی کے ماتحت تمام علماء دین مراجع کرام کو طویل عمر عطا فرما، تمام محبان اہل بیت کو صدائے حق بلند کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار بالخصوص آج کے پروگرام میں جن مومنین نے تعاون کیا ہے، اے میرے معبود بی بی کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے توسل سے، بی بی کی مظلومیت کے طفیل میں پروردگار ان مرحومین کو جوار ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام میں جگہ عنایت فرما، اور جو بھی مومنین نے تعاون کیا پروردگار ان کے بزنس کامیاب، ان کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی عطا فرما۔ پروردگار جو صاحب اولاد نہیں ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق و یزیدیت، فرعونیت، نمرودیت کو نیست و نابود فرما۔ میرے معبود ہمارے آخری وارث امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آپ مومنین سے گزارش